جتنے لیکچر ہمارے نماز کے بارے میں ہو گئے اس میں میری پوری کوشش تھی کہ آپ پہلے نماز کے تاثیر کو سمجھیں، اس کے پڑھنے کا سلیقہ یا اس میں جو ہم عربی پڑھتے ہیں اس کا تلفظ یا اس کا طریقہ، وہ ہم بعد میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ سیکھیں گے اس کے تمام احکامات میں۔ لیکن اصل چیز تھی اس کی روح۔ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی کہ آپ اس کی روح کو سمجھیں، جانیں کہ کس رب العالمین کے آگے آپ سجدہ ریز ہیں، کیوں سجدہ ریز ہیں، کس لیے وہ اپنے سامنے آپ کو 5 وقت اور اس کے علاوہ بھی جب آپ نوافل پڑھتے ہیں سجدہ کراتا ہے، وہ کیوں حاضری لگواتا ہے، وہ کیا تجدید ایمان ہے جس کو بار بار دن میں 5 دفعہ آپ کو ضرورت پڑی۔ اللہ سے دعا گو کہ میری بات آپ کے دل میں اتر چکی ہو اور آپ نماز اب جو پڑھیں تو آپ اس کے اندر وہ تمام چیزیں آپ کے پیش نظر ہوں جو میں نے آپ کے تک پہنچانے کی کوشش کی۔ نماز پہ تو جتنا بولا جائے کم ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے شہادت کے بعد پہلی عبادت ہے۔ اور آپ دیکھیں روزانہ بلا ناغہ نماز 5 وقت کا پڑھنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض لازم ہے، اور یہ فرض خیر و برکت کے بے شمار امکانات کا خزینہ ہے۔ نماز پڑھیں، دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ گھر میں دیکھیں گی کس قدر خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ نماز آخرت ہی کی کامیابی کی ضامن نہیں ہے، یہ اس دنیا میں بھی مہذب زندگی کا ایک ایسا عظیم الشان سلیقہ سکھاتی ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اعزاز، مسلمانوں کا روزانہ پچگانا، نماز ادا کرنا، اور جو مساجد میں کرتے ہیں اجتماع، نظم جماعت، اطاعت امیر، پابندی اوقات اور طہارت کا جو روح پرور نظارہ نماز میں دکھائی دیتا ہے وہ روح زمین کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتا، اس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ نماز کی اس سے بڑھ کر اہمیت اور ضرورت کیا ہوگی کہ یہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاضل ہے۔ جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا، اور نماز وہ فاحش اور منکرات سے روکتی ہے، عزت اور سرخروئی کی ضامن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک کا۔ قرآن کریم نے بشارت دی کہ جو اہل ایمان نمازوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں رب جلیل انہیں ضرور کامیاب فرماتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اہمیت اور عظمت کا اس قدر زبردست احساس تھا کہ اس کا اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ عین اس وقت بھی جب کہ نزاع کا عالم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک پر یہی وصیت جاری تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ تو نماز کی اس فرضیت اور اہمیت اور ابدی افادیت کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کو ادا کریں۔ نماز میں ہم نے مختصر سا ہر چیز کا جائزہ لینے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ تفصیلاً اگر اس کو جاننا ہے تو نماز نبوی ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، اور ہمارے گروپس میں نماز نبوی کے لیکچر بارہا رپیٹ ہو چکے ہیں جس میں بڑی تفصیل سے ہماری استاذہ میڈم فرح نسیم ہاشم نے ہر پہلو پہ بہت تفصیلاً اس میں آپ کو نالج دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ دوبارہ ہم نے جو شروع کیا یہ مختصر ہے تاکہ ہماری وہ بہنیں جو زیادہ تفصیل نہیں جان سکتی یا یاد رکھ سکتی وہ مختصر چیز کو یاد رکھیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ وضو کا بھی ہم نے جانا اور تیمم کا بھی۔ اب آتا ہے سطر کے مسائل۔ سطر انسان کو اپنے جسم کے حصے جو ڈھانپنے ہیں۔ سطر ویسے بھی اس کا بہت سے مسائل ہیں اور نماز کے الگ ہیں۔ صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھنی جائز ہے بشرطیہ کندھے ڈھکے ہوئے ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جب تک کہ کندھے نہ ڈھانپ لے، سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یعنی اگر ایک ہی چادر ہے، جیسے غربت کا دور تھا یا مسافر کوئی سفر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو پھر اگر اس کے پاس ایک ہی چادر ہے تو اس طرح پہنے کہ کندھے سے ڈھکتا ہوا اس کی باقی جسم کو ڈھانپتا ہوا نیچے چلا جائے۔ نماز میں منہ ڈھانپنا منع ہے، اور اسی طرح مسئلہ ہے نماز کے دوران اس طرح چادر کندھوں سے نیچے لٹکانا کہ اس کے دونوں کنارے کھلے ہوں منع ہے، اس سے سندل کہتے ہیں۔ آپ جب بھی دیکھیں چادر پہنتے ہیں تو ایک طرف سے کندھے سے دوسرے کندھے کی طرف اسے ڈال دیتے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتیں تو سر سے لاتی ہوئی ڈال دیں گی، لیکن مرد کندھے سے ڈال کے اوپر کی طرف لے کے جائیں گے، اسے لٹکانا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سندل سے اور منہ ڈھانپنے سے منع فرمایا، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب بہت سے سوال بہنوں کے ذہن میں اٹھیں گے، اب آپ گھر میں جب ہوتے ہیں تو آپ منہ نہیں ڈھانپتے، بعض دفعہ ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جہاں ارد گرد سے عوام گزر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پھر علماء اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ چہرہ نہ بھی ننگا کریں تو اپنی نماز ادا کر لیں۔ اور میں نے خود سعودی عرب میں دیکھا خواتین کو، کوئی ایسے مقام تھا جہاں نماز پڑھنی تھی تو انہوں نے چہرہ نہیں ننگا کیا۔ مسجد حرم کے سے باہر کی بات بتا رہی ہوں۔ پھر اسی طرح آپ ویگن پہ بیٹھے ہیں، بس پہ بیٹھے ہیں، تو آپ کے پیچھے ہیں سب کچھ آگے ہیں تو آپ چہرہ ننگا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بیٹھے اس طرح ہوتے ہیں کہ نظر نہیں پڑتی، لیکن آپ کو پھر بھی ہے کہ جو سائٹ والے سیٹوں والے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو آپ چہرہ نہ بھی ننگا کریں خواتین تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو اصل مسئلہ وہ یہی ہے کہ چہرے کو ننگا، منہ کو ڈھانپ کر نماز نہیں پڑھنا، منہ سے کپڑا ہٹا کے نماز پڑھنی ہے۔ پاجامہ، شلوار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھنا منع ہے۔ جی یہ پاجامہ، شلوار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھنا منع ہے، یہ مردوں کے لیے۔ عورت کو تو اس حد تک نیچے رکھنا ہے کہ اس کے پاؤں نہ ہی نظر آئے تو بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہمت کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا جہنم میں جائے گا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سر پر چادر یا موٹا دوپٹہ لیے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بالغ عورت کی نماز چادر یا موٹے دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ ہمارے ہاں جیسے جارجٹ کے دوپٹے ہوتے ہیں یا شفون کے دوپٹے ہوتے ہیں، وہ اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ اس سے انسان کے بال اور تمام کان کہہ لیں، سر کہہ لیں، ہر چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے، تو ایسے دوپٹے سے نماز نہیں ہوتی۔ ویسے بھی ایسے دوپٹے سوٹوں کے ساتھ نہیں بنوانے چاہیے، لیکن اگر شوق ہے تو خواتین کے اندر جہاں مخلوط محفلیں نہ ہوں، جہاں مردوں کا آنا جانا نہ ہو، وہاں چلے آپ اپنا شوق پورا کریں، لیکن نماز کے وقت جب وقت آتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک بڑا الگ دوپٹہ بنوائیں، موٹا بنوائیں، تاکہ اس میں ستر پوشی ہو سکے، جس سے آپ کا بال نظر نہ آئے، اور ایک بال بھی نہیں نظر آنا چاہیے۔ اس طرح اپنے آپ نے ستر پوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ لباس کے بارے میں تو اب بہت زیادہ دیکھنے میں یہ آئی ہے چیز کہ ہم روزمرہ کا لباس بھی ہمارا ستر کو نہیں ڈھانپنے والا ہوتا۔ آج کل کے جدید دور میں جس کو ہم نے فیشن کا نام دے دیا، وہ اصل میں اپنی بچیوں کو عریاں کرنا کی طرف مائل کرنا ہے۔ ایسا لباس ہے، ایسی ٹائٹس ہیں، ایسی قمیصیں، ایسے کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ستر پوشیاں نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کے ساتھ ماؤں نے بھی ایسے کپڑے پہننے شروع کر دیے جس سے ان کا کوئی ستر نہیں ڈھکتا۔ تو ستر صرف نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ بھی ستر کو ڈھانپنا ضروری ہے۔
حجاب میں اور سطر کو ڈھانپنے میں فرق یاد رکھیے گا۔ سطر وہ حصہ ہے جو عورت کا عورت سے بھی ڈھپا ہونا چاہیے اللہ کے مرد سے، اور آپ کے جو گھر میں محرم مرد ہیں، آپ کے والد ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ان کے سامنے بھی سطر آپ کا ڈھپا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نامحرم وہ تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے، لیکن آج کل کے لباس میں کوئی چیز نہیں ڈھپی ہوتی۔ اور اسی طرح گھر میں بھی جیسے کہ دوپٹہ یا چادر ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے محرم رشتوں میں بھی آپ کی سطر پوشی ہو اور آپ کا سطر ننگے نہ ہو اور آپ کا سطر ڈھپے ہو۔ اور پھر نماز میں جب آپ نماز پڑھنے لگے تو پھر اس کے علاوہ ایک بڑی چادر، ایک بڑا دوپٹہ الگ سے اور موٹا ہو جس کو پہن کے نماز پڑھی جائے۔ باریک دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی، اور ایسے دوپٹے میں بھی نہیں جو بالکل ہی چھوٹا سا ہو اور آپ بس بکل مار کے سر لپیٹ لیں اور کندھے بالکل آپ کے ننگے ہوں، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں گون کے اوپر یا کرتوں کے اوپر اس طرح کے حجاب پہننے لگ گئی ہیں بچیاں کہ وہ صرف کانوں سے لے کے سر تک لپیٹ رہے ہوتے ہیں، کندھے سارے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے سکارف لپیٹ کے بھی نماز نہیں ہوتی۔ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا سکارف اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے کندھوں کو وہ کور کرے اور کندھوں کو ڈھانپتا ہوا وہ نیچے تک آئے۔ اسی طرح جب آپ سکارف پہنتے ہیں تو اس کے دونوں کونے لٹکے ہوئے نہ ہوں۔ جب آپ نماز پڑھیں تو اس کا ایک پلو اٹھا کے کندھے سے دوسری طرف کر لیں تاکہ آپ کے دونوں اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سندل کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ بہرحال نماز میں تو سطر کا خیال رکھنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ زندگی میں بھی بغیر نماز کے بھی جب اوقات ہیں اس میں بھی سطر کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا کا لباس ہی اتروایا تھا، اور وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان حضرت آدم کی اولاد آہستہ آہستہ پہلے لباس سے پیچھے ہٹے اور پھر کرتے کرتے بے حیائیوں کی طرف وہ مائل ہو جائے۔ تو انسان پہلے بڑی چادر سے دوپٹے پہ آتا ہے، پھر دوپٹے سے بالکل ہی جو آپ سٹالر کہہ لیں یا گلے میں پہننے والی سکارف کہہ لیں، اور کرتے کرتے پھر وہ بھی اتار دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ٹین ایجر بچیوں میں بھی بالکل ختم ہو گیا دوپٹہ پہننے کا رواج، اور رواج بھی نہیں کہیں گے، ہمارے اسلام کا یہ تعلق تھا، اسلام کا یہ رکن ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ابھی بچیاں اور بچیوں کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو نماز سے پہلے کہ وہ بلاغت کی عمر میں پہنچے اور ان پہ نماز فرض ہو، اس سے پہلے ہی ہم اپنی بچیوں کو سطر کا بتائیں اور ایسے کپڑے پہنائیں جس میں ان کے سطر ڈھپے اور نہ کہ نمایاں ہوں۔ ٹھیک ہے خوبصورت کپڑے پہنے، شوق ہوتا ہے بننے سنورنے کا، لیکن جو خواتین ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں انشاءاللہ جنت الفردوس میں دن میں وہ 70 سوٹ بدلیں گی اور وہ جنت کی نعمتیں پائیں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی نے اس جنت کی نعمتوں کو چھوا اور نہ ہی وہاں تک ادراک ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی پہنچ ہو ہی نہیں سکتی جو ان نعمتوں کے اندر اللہ نے جنت میں جو نعمتیں چھپا رکھی ہیں۔ تو اس کا آخرت کی خاطر یہاں اپنے آپ کو ڈھانپے۔ جو میری بہنیں پردہ نہیں کرتی، میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو پردہ کرنے کی اور شرعی پردہ کرنے کی توفیق دے تاکہ وہ جنت فردوس کے اعلیٰ درجوں بسائے جانے کے قابل ہوں۔ آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں اور آپ سب کو میں اپنے لیے دعا کی درخواست کرتی ہوں۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں مجھے اور ایڈمنڈس کو یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کا اثر آپ کے دل پہ اتر جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔